دوسرا جو گروپ انفلوئنس کرتے ہیں وہ ہے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ. یہ جو ورڈ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہے اس کا مطلب ہے سیکیورڈ ان دی پوزیشن آف اور اسائنڈ ٹو اے پرسن. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ادر انٹرسٹ گروپ سے اس لیے مختلف ہیں کہ یہ کوئی انڈیویجول انٹرسٹ ہوتے ہیں جو یکجا ہو کر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پالیسی کی. جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور وہ فارمل اور انفارمل طریقے سے کسی لارجر گروپ کے انٹرسٹ میں فنکشن کرتے ہیں. لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں یہ ذرا تھوڑے سے نیروور انٹرسٹ ہوتے ہیں. دے آر ناٹ فار اے ویری لارج سیگمنٹ آف گروپ. اس کی کچھ یہ ہے کہ یہ پیروکیل ان نیچر ہیں، یعنی بڑے محدود ہیں، ان کو یوں کہہ لیجئے لمیٹڈ ہیں، ذاتی انٹرسٹ ہیں، اور اس کے پرسنل ذاتی وجوہات ہوتی ہیں انفلوئنس کرنے کی. یعنی کسی ایک یا دو ڈومیننٹ گروپ کی کچھ ذاتی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یوں کہہ لیں کہ کسی ایک علاقے سے سڑک نکالنی ہے اور وہ صرف کسی دو پاورفل لوگ جو ہیں وہ وہاں سے سڑک گزارنا چاہتے ہیں. اب وہ سڑک کے گزرنے میں وہاں سے بہت سے لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، وہ ان کو میٹر نہیں کرتی ہیں اور وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. اس ویسٹڈ انٹرسٹ کا جو اگر میننگ میں جائیں، اس ورڈ کی ایٹیمالوجی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذاتی انٹرسٹ ہیں، جو ایک دو یا کچھ چند ایک افراد جو ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اگر جتنے وہ پاورفل ہیں اتنے ہی زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہوگا اور وہ اس چیز میں کامیاب ہوں گے. اینڈ دے ول ناٹ لک ایٹ دیٹ اٹ از افیکٹنگ لارج نمبر آف گروپ پرسنس. سو ویسٹڈ انٹرسٹ آر لیٹنٹ ان انٹینٹ. بعض دفعہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں اور اتنی واضح طور پہ سامنے سے نہیں آتے، اور بعض دفعہ آرگنائزیشنز میں بھی یہ لیٹنٹ ڈھکے چھپے جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو اندر کام کر رہے ہیں وہ ان کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو باہر کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن سے لیکن ان کے لنک ہیں ان لوگوں سے جو آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں اس میں انفلوئنس کرتے ہیں فیصلے میں اور ڈیسیجن میکنگ میں. اب اس میں وہی جو طریقہ انٹرسٹ گروپس کا ہے، they will either stop a decision or they will facilitate a decision which will benefit them, which is a narrower in the sense. They facilitate and they align themselves with their own interest, with a vested interest. ایک اس کی جو میں مثال دوں گی اس کو واضح طور پہ سمجھنے کے لیے، وہ ہے ایک پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں 2013 میں ایشو شروع ہوا تھا، اور اس پہ کافی عرصے تک 2000 جولائی میں یہ معاملہ شروع ہوا اور وینٹ اپ ٹل ان دسمبر، اور 2014 میں کہیں ارلی 2014 میں اس کو یہ ایشو ریزالو ہوا. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ ایک پریزیڈنٹ جو اولمپک ایسوسی ایشن کا تھا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ جس کو سپورٹ کر رہے تھے سول سرونٹس بھی، اور جس کو سپورٹ کر رہے تھے پولیٹیشینز بھی، اور یعنی سول اور ملٹری بیوروکریسی سے بھی. تو وہ جو تھا لیگل پریزیڈنٹ نہیں تھا، اس نے اولمپک ایسوسی ایشن کے آفس کے اوپر اللیگلی آکیپائی کر لیا اس کے آفس کو، اور یہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ دو گروپس میں ایک فائٹنگ رہی. ویسٹڈ انٹرسٹ میں بتاتی ہوں کیا تھا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان چائنا کی 2013 میں couldn't join the solidarity games اور youth games کو join نہیں کر سکا just because of this infighting. ویسٹڈ انٹرسٹ اس گروپ کا کیا تھا جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ عام طور پہ یہ جو اولمپک ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں یا اسپورٹس بورڈ ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا وہ پرکس اور پریویلیجز ہوتے ہیں. جو بھی اس آفس کو ہولڈ کرتا ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو لے کر آتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اس میں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جو کہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، جن کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اور ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کے فورن ٹورز لگتے ہیں
اور اس میں ظاہری بات ہے سیر و تفریح بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. سو اس طرح کے پیروکیل چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کی خاطر، ذاتی انٹرسٹ کی خاطر دو گروپس کی لڑائی اور ان دو گروپس کی لڑائی کے نقصانات، یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کے ایگزامپل آپ کو بہت بھی اور بھی نظر آئیں گے جو ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں پالیسی فارمولیشن کو یا ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ معاملہ ریزالو ہوا 2014 میں جب انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈویژن کے سیکریٹری نے آ کے اس ایشو کو ریزالو کیا.